وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اللہ کے لیے حج اور عمرہ کرو، اور یہ بھی جو ہے رکن اصلی ہے، یعنی عبادت کے اندر اس کی امپورٹنس اصل کی ہے، یعنی کہ یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے حج اور عمرے کرو۔ اور حج اور عمرے کے اندر جو سپورٹنگ پلر ہے وہ روزہ ہے، تو ہم کہیں گے روزہ حج کے تابع ہے۔ اگر ہم دیکھیں کہ رمضان المبارک پہلے آتا ہے اور پھر اس کے بعد حج کا سیزن آ جاتا ہے، اور روزے کو اگر ہم دیکھیں تو روزہ کیا ہے؟ روزہ بیسیکلی کھانا پینا سحری سے افطاری تک چھوڑ دینا اور میاں بیوی کے تعلق کو ترک کر دینا۔ تو روزے کو ہم کہیں گے کہ یہ ترک کی عبادت ہے، یعنی اس میں کچھ چیزوں کو چھوڑنے کی پریکٹس کروائی جا رہی ہے۔ انسان کا جی چاہتا ہے وہ کھائے پیے مزے کرے، میاں بیوی کا تعلق ہو، لیکن روزہ جو ہے اس کو فاربڈ کرتا ہے، سٹاپ کرا دیتا ہے، تو اس کو کہیں گے ترک کی عبادت۔ اب اگر حج کو بھی دیکھیں تو اس میں بھی یہی ہوتا ہے، جب بندہ احرام پہن لیتا ہے تو وہ اب جو انسان لباس پہن کر اپنے آپ کو زینت چاہتا ہے، اس کی بجائے 2 چادریں پہن لی، اب نو ڈیکوریشن، بال جو ہے وہ بھی کاٹنے چھوڑ دیے، خوشبو لگانا بھی چھوڑ دی، صابن غسل یہ چیزیں چھوڑ دیں، سلا ہوا لباس چھوڑ دیا۔ حتیٰ کہ جب انسان حج کے لیے جاتا ہے اپنے گھر سے تو اپنے پیاروں کو بھی گھر چھوڑ کر جانا پڑتا ہے، اپنے شہر کو بھی چھوڑنا پڑتا ہے، اور جب میقات پر پہنچتا ہے تو بس پھر اپنے آپ کو بھی جیسے کہتے ہیں نا وہ چھوڑ دیتا ہے، اللہ کی مرضی پہ چھوڑ دیتا ہے۔ تو اگر ہم شروع سے دیکھیں گے کہ یہ سارا چھوڑنے کی ایک پریکٹس کروائی جا رہی ہے، چھوڑنے کی عبادت کروائی جا رہی ہے، تو یہ بھی ترک کی عبادت بن گئی۔ رمضان مبارک کو بھی اسی طرح دیکھتے ہیں کہ رمضان جب شروع ہوتا ہے تو انسان کھانا پینا میاں بیوی کو چھوڑتا ہے، 20 دن گزر گئے، اب اعتکاف کی ایک عبادت بھی اس میں ہوتی ہے جس میں بندہ اپنے گھر کو چھوڑ کر مسجد میں جا کر بیٹھ جاتا ہے، اور وہاں پر پھر یہ ہر چیز چھوڑ کر ایک کمال کی عبادت ہے جو ترک کی عبادت کہلائے گی۔ تو یہ معاملہ معلوم ہوا کہ رمضان المبارک میں بھی اسی طرح بڑھتے بڑھتے اپنے ایک انتہا پر پہنچتا ہے، اور بندہ جو ہے اس طرح جو اس کی مرضی ہوتی ہے اس کو چھوڑ دیتا ہے، جو اس کی روٹین ہوتی ہے اس کو چھوڑ دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں محو ہو جاتا ہے اور اللہ کو راضی کرتا ہے۔ تو معلوم ہوا حج اصل عبادت ہے اور روزہ اس کی پریکٹس تھی، جس طرح نماز اصل عبادت تھی اور نماز کے اندر جو چیز رکاوٹ بن رہی تھی وہ دنیا تھی، مال تھا، تو زکوٰۃ دے کر انسان نے اپنے اندر جو ہے نماز کی کیفیت کو حاصل کر لیا۔ اسی طرح جو ہے حج اصل عبادت ہے اور اس کی پریکٹس رمضان المبارک میں کروائی گئی، اور اس لیے ہم کہیں گے حج جو ہے وہ اصل رکن ہوا اور روزہ اس کے تابع ہو گیا۔